السلام علیکم دوستو، اسمارٹ سر کی اسمارٹ کلاس میں آپ سب کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ دوستو، کل ہم نے قصہ مہر افروز و دلبر سے متعلق خلاصہ اور اس سے متعلق اہم سوالات دیکھے تھے۔ چونکہ کل کی ویڈیو کے اندر خلاصہ اور اس سے متعلق اہم سوالات مکمل نہیں ہو سکے تھے، تو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم اس کے بچا ہوا جو حصہ ہے خلاصہ اور اس سے متعلق سوالات دیکھنے والے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہے۔ تو فرینڈز، کل جو ہم نے خلاصہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ جب شہزادہ روم اور سوداگر بچہ طلسم سے آزاد ہو کر آگے چلتے ہیں تو انہیں راستے میں ایک سمندر پڑتا ہے۔ اس سمندر میں جہاز پر سوار ہو کر چلتے ہیں۔ وہاں ایک مچھلی جس کا آدھا جسم انسان کا تھا اور آدھا مچھلی کا، اس کے گانے کی سوز کی وجہ سے ان کا جہاز پھٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سمندر میں تختے کے سہارے دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور دونوں بہہ کر کے الگ الگ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ سوداگر بچہ بہتے بہتے جس مقام پر پہنچتا ہے اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام صاحب آباد ہوتا ہے۔ اس شہر کا بادشاہ مر چکا ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی جس کا نام نوبہار بانو، نام یاد رکھیے گا، اس کی بیٹی نوبہار بانو وہاں پر حکومت کرتی ہے۔ یہ اس جگہ اتفاق سے سیر کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ سوداگر بچے کو سمندر کے اندر تختے پر بہتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ اپنے نوکروں کو حکم دیتی ہے کہ اس بہتے ہوئے شخص کو نکال کر باہر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اس سوداگر بچے کو نکال کر باہر لایا جاتا ہے، اس کو ہوش میں لاتے ہیں۔ یہ سوداگر بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ شہزادی نوبہار بانو فوراً ہی اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اس کو محل میں لاتی ہے اور اس کی خوب خاطر کرتی ہے۔ اس کے بعد اس سے شادی کر کے اس شہر کی یعنی صاحب آباد کی حکومت، اس کی بادشاہی اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سوداگر بچہ شہزادہ روم کی تلاش میں جنگل میں، سمندر میں، سبھی جگہ جہاں پر ممکن ہو سکتا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آدمی دوڑاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہزادہ روم کے بارے میں۔ شہزادہ روم کا تخت سمندر کے کنارے کنارے بہتا بہتا ایک پہاڑ کے نیچے آ کر رک جاتا ہے۔ پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے اور کئی دن میں بہتے بہتے اس شہزادے کو بھوک پیاس بہت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ چنانچہ یہ اوپر پہاڑ پر کسی طرح چڑھ جاتا ہے۔ اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، یہ کھانے کے لیے وہاں پر کچھ تلاش کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ وہاں پر اس کی نظر سمرغ کے انڈوں پر پڑ جاتی ہے۔ یہ فوراً ہی بھوک مٹانے کے لیے ان انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ان انڈوں کو کھاتا ہے طاقت تو اس کو ملتی ہے، لیکن اس سے شہزادے کے پورے جسم پر پر نکل آتے ہیں۔ یہ یہاں سے ملک خطا کی جانب اڑتا ہے۔ اڑتے اڑتے یہ گاؤں میں اترتا ہے۔ یہاں ایک آدمی سے ملک خطا کے بارے میں، خشکی کے راستے اور اس کی دوری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ شخص، وہ آدمی کہتا ہے کہ یہاں سے 100 کوس ہے، اور یہ کہہ کر کے فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، چونکہ اس نے کبھی پروں والا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کے جب سبھی آدمی اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بھاگ کر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، اپنی دکانیں بند کر لیتے ہیں۔ تو شہزادہ یہ سوچتا ہے کہ اس پروں کی حالت سے اگر میں دلربا کے سامنے جاؤں گا تو میری کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ یہ اس گاؤں سے نکل کر کے جنگل میں ایک ندی کے کنارے جا کر ٹھہر جاتا ہے، اور جب رات کو اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تب یہ کچھ کھانے کے واسطے پھر گاؤں میں آتا ہے۔ تو پھر سے اس کو دیکھ کر، پروں والے آدمی کو دیکھ کر، سبھی لوگ اس گاؤں کے دکاندار اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ کر گھروں میں قید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادہ بنیوں کی دکان سے آٹا، دال یا اور جتنی بھی گھی چیز وغیرہ تھیں، جتنی چیزیں یہ لے جا سکتا تھا بھر کر لے گیا، اور جنگل میں لے جا کر کے لکڑیوں کے جلا کر کے کچھ پکا کچھ کچا کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ اس طرح یہ جنگل میں رہنے لگتا ہے اور گاؤں والے اس کو غیبی پیر سمجھنے لگتی ہیں۔ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر گھر سے باہر نہیں نکلتا، کوئی آدمی اس جنگل میں نہیں جاتا۔ اتفاق سے ایک دن اس گاؤں میں ایک سوار دھوبی کی تلاش کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ تلاش کرتا ہے اس کو دھوبی مل جاتا ہے۔ دھوبی اس سے کہتا ہے کہ کپڑے تو میں دھو دوں گا، لیکن کپڑے دھونے کے لیے ندی پر نہیں جاؤں گا، چونکہ وہاں پر
غیبی پیر رہتا ہے تو اس پر یہ سوار اپنا نام شیر بیگ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس غیبی پیر کو میں دیکھ لوں گا، چلو میرے ساتھ۔ یہ اس کو مار کر کے ندی کے کنارے کپڑے دھونے کے لیے لے جاتا ہے۔ دھوبی تو کپڑے دھونے لگ جاتا ہے۔ یہ شیر بیگ نام کا جو سوار ہوتا ہے اپنا گھوڑا میخ میں باندھ کر کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ چونکہ دھوبی کو اس پروں والے آدمی کا خطرہ تھا، تو جنگل سے جیسے ہی یہ شہزادہ روم جس کے جسم پر ہوتے ہیں اس گھڑ سوار کو دیکھ کر کے نکلتا ہے اور سوچتا ہے یہ شہری ہے، یہ شاید میری بات کو سمجھ لے۔ گاؤں والے تو میری بات کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھدار لگتا ہے۔ جیسے ہی باہر کو آتا ہے یہ دھوبی کپڑے دھوتا چھوڑ کر فوراً گاؤں کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اور پروں والے آدمی کو یعنی شہزادہ روم کو دیکھ کر یہ گھڑ سوار جس کا نام شیر بیگ تھا گیدڑ بن جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور یہ فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کے بنا میخ کو کھولے اور گھوڑا دوڑانے لگتا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کو یہ دوڑاتا ہے وہ میخ اکھڑ کر جھٹکے سے اس کی کمر پہ لگتی ہے۔ یہ گھڑ سوار چلاتا ہے، پیر غیبی دہائی ہو، میں تو اس جنگل میں نہیں آتا تھا، مجھے تو یہ دھوبی اٹھا لایا، مجھے معاف کر دو، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ جتنا گھوڑے کو دوڑاتا ہے اتنی ہی جو میخ ہوتی ہے وہ اچھل اچھل کر کے اس کی کمر میں لگتی جاتی ہے، اور یہ چلاتا اور دہائی کرتا ہوا گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب یہ گاؤں پہنچتا ہے تو ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ تو گاؤں کا جو ایک حاکم ہوتا ہے جس کا نام رستم ہے، وہ رستم کہتا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کے سامنے بات آتی ہے کہ ایسے ایسے ایک پیر غیبی ہے جس کے پر ہیں، وہ پریشان کرتا ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر کے جنگل جاتا ہے اور ندی پر جا کر کے اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اور اس پیر غیبی کی یعنی کہ شہزادی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھتا ہے شہزادہ تو بڑا گھبراتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تدبیر ایسی سوچنی چاہیے جس سے اس سے نجات حاصل ہو، نہیں تو ممکن ہے کہ یہ مجھے مار ہی ڈالے۔ تو رات کے وقت میں وہ اپنے ہاتھ میں آگ جلا کر کے چلتا ہے اور عجیب طرح کی جو جانوروں کی آواز نکالتا ہے، اس سے اور جانور بھی جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں۔ جانوروں کی عجیب طرح کی یہ آواز سن کر کے جو یہ رستم حاکم تھا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اس کو بھاگتا دیکھ کر اس کا لشکر بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک گاؤں کی طرف آتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہو تو تم میں سے کوئی بھی ندی کے اس پار نہ جائے، اور خیر چاہتے ہو تو شام کے وقت میں کسی جگہ اس پیڑ کے نیچے تم میں سے کھانا رکھ آیا کرے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ اس طرح سے اس کو کھانا ملتا رہا، اور لون کے کھانے کی وجہ سے اس کے جو پر ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور جب پیر اس کے گر جاتے ہیں تب یہ ملک خطا کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ ملک خطا پہنچ جاتا ہے، اور ملک خطا میں سوداگر بچے کی بتائی جگہ پر محل کے نیچے جھروکے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو جھروکے سے ملک خطا کی شہزادی دلربا اس کو دیکھ لیتی ہے، اور اس کا حال دریافت کرنے کے لیے اپنی لونڈی کو اس کے پاس بھیجتی ہے۔ جس رات کو اس شہزادہ روم کو خواب آیا تھا اسی رات میں اس دلربا کو بھی خواب آیا تھا، اور اس خواب میں شہزادہ روم کی تصویر اس کو دکھائی دی گئی تھی۔ اس نے اسی وقت اس کی تصویر نوٹ کر لی تھی۔ یہ اس تصویر کو نکال کر شہزادہ روم جو کہ اس کے جھروکے کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اس سے ملاتی ہے، اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے، وہی شہزادہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس کی حقیقت یہ معلوم کرنے کے لیے لونڈی اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، جب وہ اصرار کرتی ہے تو اس کے اپنے بارے میں وہ پورا ماجرا بتا دیتا ہے کہ میں ملک خطا کی شہزادی کی تلاش میں یہاں پر آیا ہوں۔ وہ یہ بات جا کر کے شہزادی دلربا سے بتا دیتی ہے۔ دلربا اس کو کچھ پیسے بھیج کر کے روپیے دے کر کے شہزادے سے کہلوا دیتی ہے کہ اس سے 2 گھوڑے خرید لے، اور رات کو دونوں گھوڑے اپنے پاس رکھنا، میں رات کو جھروکے سے اتر کر تیرے ساتھ چلوں گی۔ چنانچہ یہ شہزادہ 2 گھوڑے خرید کر لاتا ہے اور جھروکے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو اتفاقاً اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہاں سے ایک چور گزر رہا ہوتا ہے۔ جب چور اس کو دیکھتا ہے کہ یہ 2 گھوڑے لیے بیٹھا ہے تو کوئی ماجرا سمجھتا ہے،
تو اس کے پاس آتا ہے اور کچھ اس کے اوپر پھونک مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو گھسیٹ کر کے ایک طرف ڈال دیتا ہے اور اپنے آپ دونوں گھوڑے لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات گئے شہزادی اترتی ہے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور اس سے بھی کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑتی ہے، آگے آگے شہزادی چلتی ہے اور پیچھے پیچھے یہ چور چلتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جب شہزادی اس کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ چھل ہوا ہے اور یہ چھل میری لونڈی نے کیا ہے، اور سوچتی ہے کہ اب اس سے کیسے چھٹکارا ملے۔ تب وہ چلتے چلتے اس سے کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اتفاق سے وہاں ایک کنواں اس کو دکھائی دیتا ہے، وہ کنویں پر اتر کر جھانکتا ہے تو چور کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈول وغیرہ تو ہے نہیں، میں اپنی پگڑی سے پانی نکالتا ہوں، اس کو نچوڑتا ہوں، اب اس کو پی لینا۔ یہ شہزادی اس سے کہتی ہے ارے عاشق تو پانی نکال۔ جیسے ہی وہ پگڑی ڈال کر پانی نکالنے کی کوشش کے لیے اس کنویں پر جھکتا ہے، ویسے ہی اس کے پیچھے سے لات مار کر اس کو کنویں میں یہ شہزادی دھکیل دیتی ہے اور اپنے آپ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے تو چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ چلتے چلتے جس شہر میں پہنچتی ہے اس شہر کا نام قنبر آباد ہوتا ہے۔ وہاں کا بادشاہ ایک حبشی ہوتا ہے جس کا نام سیدی جواہر تھا۔ یہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ جب یہ اکیلی خوبصورت شہزادی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر کے اپنے محل میں لے آتا ہے، اور محل میں لانے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ مجھے قبول کر، مجھ سے شادی کر۔ جب اس طرح کی وہ اس سے باتیں کرتا ہے تو یہ شہزادی دلربا اس حبشی سے کہتی ہے کہ مجھے 3 مہینے کی مہلت دے دے، 3 مہینے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ اور اس سے کہتی ہے کہ میں اس شہر سے باہر ایک اونچی جگہ پر مجھے رہنے کے لیے جگہ دے۔ چنانچہ یہ حبشی ایسا ہی کرتا ہے اور اس کو شہر سے باہر رہنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر ایک جگہ اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ وہاں پر رہنے لگتی ہے۔ جس دن اس حبشی نے اس کو پکڑا تھا اسی وقت اسی جگہ ایک ساہوکار بچہ جس کا نام ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس کا نام دھن روپ تھا، وہ بھی اس کے حسن کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جو وہ شہر سے باہر اس محل میں رہنے لگتی ہے تو یہ ساہوکار بچہ دھن روپ اس محل کے نیچے آ کر کے روز کھڑا ہونے لگا۔ جب یہ شہزادی اس کو اس طرح آتے دیکھتی ہے تو یہ دھاگے کے ذریعے سے اس کو پیغام بھیجتی ہے، نیچے ڈال دیتی ہے کہ وہ بھی تجھ پر عاشق ہے، اور اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو ایک کمان اور ڈور تو مجھے لا کر کے دے دے۔ جب اس کو شہزادی کا پیغام ملتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی جا کر کے ڈور اور کمند لا کر کے اس شہزادی کو دے دیتا ہے۔ تو شہزادی اس سے کہلا بھیجتی ہے کہ تجھے یہاں پر سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے، چنانچہ تو اب مت آنا، 3 دن کے بعد یہاں پر آنا۔ یہ خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ شہزادی رات کو اس ڈور اور کمند کے سہارے اترتی ہے اور چلتے چلتے جنگل میں چلتے چلتے ارجمند جو سوداگر بچہ ہے اس کے شہر یعنی کہ صاحب آباد پہنچ جاتی ہے۔ اس کو خوبصورت دیکھ کر کے، اس کے حسن دیکھ کر کے ارجمند کے آدمی جو کہ اس نے بادشاہ زادے کی شہزادہ روم کی تلاش میں بھیجے تھے، اس کو ارجمند کے پاس لے آتے ہیں۔ یہ شہزادی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، چونکہ دلربا کی تصویر اس کو دکھائی تھی شہزادہ روم نے۔ یہ اس کو ملان کرتا ہے اور اس سے نام پوچھتا ہے۔ یہ آسانی سے اپنا نام دلربا نہیں بتاتی ہے۔ اس پر ارجمند اس سے کہتا ہے کہ تمہارا نام دلربا ہے اور تم خطا کی شہزادی ہو، اور اس کے بعد یہ اس کو شہزادہ روم یعنی نور عالم کی پوری سرگزشت سناتا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ شہزادی دلربا رونے لگتی ہے اور اپنی حقیقت اور شہزادہ روم یعنی نور عالم کی سرگزشت جو کہ جھروکے میں ہوئی تھی اس کو بتاتی ہے۔ ارجمند اس کو غور سے سنتا ہے، اس کے بعد یہ اس کو رہنے کے لیے اپنے محل میں جگہ دیتا ہے اور
اپنے آدمیوں سے اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص آس پاس ہائے دل ربا کہتا ملے اس کو پکڑ کر محل میں لے آؤ۔ سب سے پہلے ہائے دل ربا کہتے ہوئے حبشی ملتا ہے، اس کو پکڑ کر محل لایا جاتا ہے۔ پھر ساہوکار بادشاہ ہائے دل ربا کہتا ہوا ملتا ہے، اس کو بھی محل میں پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چور مل جاتا ہے ہائے دل ربا کہتا ہوا، اس کو بھی محل میں لایا جاتا ہے۔ اور سب سے بعد میں ہائے دل ربا پکارتا ہوا بادشاہ زادہ بھی مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی محل میں لایا جاتا ہے۔ بادشاہ زادے کو دیکھ کر کے ارجمند اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کو گلے لگتا ہے، اس کو کپڑے بدلواتا ہے، اس کو اچھے سے اس کی خاطر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو تخت پر بٹھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان تینوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ چور کو قتل کر دیا جاتا ہے، حبشی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ساہوکار بچے کو انعام دے کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اور ارجمن اس کے بعد بادشاہ زادے سے کہتا ہے کہ آپ یہاں کی بادشاہی سنبھالو، لیکن بادشاہ زادہ اس سے منع کر دیتا ہے اور دلربا کو لے کر کے اپنے ملک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ملک میں خوشیاں بنتی ہیں اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ تھا قصہ شہزادہ روم نور عالم کا۔ دوستو اس کے بعد فقیر آرزو بخش مہر افروز کو دلاسا دیتا ہے کہ تو فکر مت کر، عشق کی آگ جب ایک طرف لگتی ہے تو دوسری طرف بھی اٹھتی ہے، تجھے دلبر ضرور ملے گی۔ جب اگر تو ہی نہیں رہے گا، تو ہی اپنے آپ کو ختم کر لے گا، تو یہ بتا کہ تجھے دلبر کہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد مہر افروز فقیر سے اجازت لے کر چلنے لگتا ہے، تو وہ فقیر اس کو ایک چکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کسی دیو یا کسی دوسری مشکل سے تجھے چھٹکارا نہ ملے تب تو اس کا استعمال کرنا، اور جب تو اس کا استعمال کرے گا جس کے تو مارے گا یہ اس کا سر کاٹ دے گا، اور پھر یہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ یہ چکر کو وزیر زادے کے حوالے کر دیتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے، اور پہاڑ کنویں جنگلات کو پار کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہنچتے ہیں جو بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے، وہاں پر کسی سایہ دار درخت ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ جب یہ اور دور چلتے ہیں تو ان کو ایک بہت دور درخت نظر آتا ہے۔ یہ بمشکل وہاں پہنچتے ہیں اور تھکان کی وجہ سے اس کے نیچے پہنچتے ہی سو جاتے ہیں۔ سوتے سوتے جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیو اور دیونی ان کی طرف چلے آتے ہیں۔ دیو اور دیونی دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ دیو شہزادے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وزیر زادے کو دیونی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جو دیو شہزادے کو لے کر کے جاتا ہے وہ شہزادے کو اپنے سردار جس کا نام کوہ ہیکل دیو ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اس کو باورچی خانے میں قید کروا دیتا ہے جہاں پہلے سے ہی 100-125 آدمی موجود تھے۔ روزانہ 4-5 آدمیوں کے سر کاٹ کر ان کے کباب پلاؤ وغیرہ بنا کر کھایا جاتا تھا۔ اگلے روز پھر سے دیو سر لینے کے لیے آتا ہے۔ سب آدمی اس سے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ بھئی ہمیں چھوڑ دو۔ یہ دیکھ کر کے شہزادہ اس دیو سے کہتا ہے ان بیچاروں کو کیوں لے جاتا ہے، بھئی مجھے لے کر کے چل۔ دیو یہ دیکھ کر کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ سب لوگ تو اپنی جان کی بھیک مانگتے ہیں، یہ اپنے آپ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ چنانچہ اس کی بہادری کے چرچے وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی خبر دیو کی بیٹی کوہ پیکر کو ہو جاتی ہے۔ وہ شہزادے کو اپنے پاس بلوا لیتی ہے، اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو لے کر کے اپنے باغ میں سیر کو جاتی ہے۔ اسی باغ میں اتفاق سے اسی وقت آرام آباد شہر کے بادشاہ ملک عالم کی بیٹی گلزار بانو سیر کو آتی ہے۔ دوستو نام یاد رکھنا، کوہ پیکر یہ بھی ایک دیو کی بیٹی ہے جو عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادے کو لے کر باغ میں سیر کو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف آرام آباد جو شہر ہے اس کے بادشاہ ملک عالم کی بیٹی گلزار بانو سیر کو آتی ہے اور بدصورت دیونی کے ساتھ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ جو گلزار بانو ہے یہ ایک پری ہے، اور جب دیونی کے ساتھ شہزادے کو دیکھتی ہے، شہزادہ چونکہ حسین تھا، خوبصورت تھا، اس پر فوراً عاشق ہو جاتی ہے اور اپنے دیووں کو حکم دیتی ہے کہ شہزادے کو اس دیونی پاس سے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب دیو کوہ پیکر کے پاس
شہزادے کو لینے جاتے ہیں تو دونوں طرف کے دیووں میں بہت ہی تکڑی جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ دونوں طرف کے بہت سارے دیو مارے جاتے ہیں۔ آخرکار فتح گلزار بانو کو نصیب ہوتی ہے، یہ شہزادے کو اپنے ساتھ محل لے آتی ہے۔ 3 دن کے بعد گلزار بانو کی شادی تھی، مراد شاہ پریزاد سے اس کی شادی ہونی تھی۔ جب یہ شہزادے کو اپنے ساتھ محل لاتی ہے، اس کی خبر اس کی ماں گل اندام کو ہوتی ہے، تو وہ گلزار بانو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور شہزادے کو کنویں میں قید کروا کر اس کا منہ بند کروا دیتی ہے۔ دوسری طرف وزیر زادے کو جو دیونی لے کر کے جاتی ہے، وہ اس کو ایک باغ میں لے جاتی ہے اور اس سے عاشقی لڑاتی ہے۔ یہ انکار کرتا ہے تو یہ اس کو ایک درخت پر الٹا لٹکا دیتی ہے۔ دوستو، فریاد رس ایک بادشاہ ہے جو کہ آرام بخش شہر کا بادشاہ ہے، یاد رکھیے گا۔ فریاد رس جو کہ آرام بخش شہر کا بادشاہ ہے، اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کے بیٹی کا نام گلرخ ہے، جو کہ اپنے شہر آرام آباد کے بندوبست کے لیے نکلی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ ان کے شہر میں ایک بہت ہی ظالم دیو جس کا نام کوہکن ہے، وہ آنے کو ہوتا ہے۔ تو یہ سبھی انتظامات درست کرنے کے لیے نکلی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی باغ سے نکل رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ دیونی وزیر زادے کو پیٹ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ اس کو دیکھتی ہے تو آ کر کے اپنی ماں سے پوری حقیقت بیان کرتی ہے۔ اس کی ماں، کس کی ماں؟ گلرخ کی ماں، جس کا نام گل چہرہ ہے، یہ بات وہاں کے بادشاہ یعنی اپنے شوہر فریاد رس سے بتا دیتی ہے۔ اس پر بادشاہ اس دیونی کو پکڑوا لیتا ہے اور وزیر زادے کو محل بلواتا ہے۔ وہاں پر ظالم دیو کوہکن کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کا ذکر سن کر کے کہتا ہے کہ اگر تم بادشاہ زادے مہر افروز کو میرے پاس بلا دو اور اس کی شادی دلبر سے کرا دو تو میں آپ کو اس دیو سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ میں اس ظالم دیو جس کا نام کوہکن ہے، میں اس کو مار دوں گا۔ یہ بات سن کر کے وہاں پر سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ گل چہرہ پری ہوتی ہے جو کہ گلرخ کی ماں ہے، اس سے کہتی ہے تو ہماری باتوں پر یقین رکھ، چونکہ دلبر کی ماں جہاں آرا میری بہن ہے اور گلرخ کی کون ہے؟ خالہ ہے۔ میں اس سے شہزادے کی شادی کرا دوں گی، تو سب سے پہلے اس دیو کو مار دے۔ چنانچہ یہ وزیر زادہ اس ظالم دیو کے پاس پہنچتا ہے اور اس چکر کے استعمال سے جس کو فقیر آرزو بخش نے دیا تھا، اللہ کا نام لے کر کے اس کے اوپر چلاتا ہے، جس سے اس دیو کی گردن اڑ جاتی ہے اور وہ آسمانی قد کا دیو سر کٹنے کے بعد جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر مانو بھوچال آ گیا، اس طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ دیو کے مرنے سے وہاں پر موجود سبھی پری اور بادشاہ سبھی کے سبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ گل چہرہ جو پری ہے وزیر دازے سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی گلرخ کی شادی تجھ سے کرے گی۔ اس پر وزیر زادہ اس سے کہتا ہے کہ وہ جب تک گلرخ سے شادی نہیں کرے گا تب تک بادشاہ زادے کا بیاہ نہیں ہو جاتا۔ اس پر وہ مہر افروز کا پتہ معلوم کرتی ہے تو وزیر زادہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو کوہ اندام دیونی ہے، وہ دیو اسی کے ساتھ ہمیں اٹھانے آیا تھا، یہ اس کا نام بتائے گی۔ جب اس دیونی سے اس کا نام پوچھا جاتا ہے تو یہ اس دیو کا نام بتاتی ہے کہ اس کا نام بد اندام ہے۔ وہ کوہ ہیکل دیو جو کہ بادشاہ ہے اس کا نوکر تھا، اس کی تلاش میں دیو پریاں بھیجی جاتی ہیں اور وہ آ کر بتا دیتی ہیں کہ کوہ پیکر اور گلزار بانو میں لڑائی ہوئی تھی۔ گلزار بانو کو اس لڑائی میں فتح نصیب ہوئی تھی، چنانچہ شہزادے کو گلزار بانو اپنے ساتھ لے گئی، جہاں اس کی ماں گل اندام نے شہزادے کو کنویں میں قید کر دیا۔ اس پر فریاد رس اپنے دوست ملک عالم کو خط لکھتا ہے۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ خط پڑھ کر ملک عالم بادشاہ زادے کو چھوڑ دیتا ہے اور
اس کو اچھے سے خاطر کرتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کے کپڑے بدلوا دیتا ہے اور اپنے پاس برابر میں تخت پر بٹھا دیتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی انجانے میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ مہر افروز کو اپنے دوست فریاد رس کے محل بھیج دیتا ہے۔ جب فریاد رس کے محل میں اس شہزادے کی آمد ہوتی ہے تو اس کی خوب خاطر کی جاتی ہے، اس کے رہنے کے لیے ایک محل بنوا دیا جاتا ہے۔ گل چہرہ اپنی بہن جہاں آرا سے شہزادے کی شادی کی بات کرنے کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ یہ بات گل رخ سن لیتی ہے اور اپنے ساتھ اپنی ماں گل چہرہ سے کہہ کر شہزادے کو دلبر کے ملک حسن آباد بھیج دیتی ہے۔ دلبر اور گل رخ اچھی دوست تھی۔ گل رخ شہزادے کو لے کر حسن آباد میں دلبر باغ میں جو کہ جان بخش میں پہنچ جاتی ہے۔ اس باغ میں ایک جگہ دلبر کی تصویر دیکھ کر کے یہ شہزادہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور گل رخ پریوں کو اس کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر دلبر سے ملنے چلی جاتی ہے۔ یہ دلبر سے بہت ہی گرم جوشی سے ملتی ہے اور باغ کی سیر کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ دلبر بھی خوشی خوشی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے اور فوراً باغ کو چل دیتی ہے۔ گل رخ دلبر پری کو باغ میں اس جگہ لاتی ہے جہاں پر شہزادہ بے ہوش پڑا تھا اور بے ہوشی کی حالت میں ہائے دلبر پکار رہا تھا۔ دلبر جب سے محبت افزا باغ سے آئی تھی اس کو بھی خواب میں شہزادہ مہر افروز دکھائی دیتا تھا۔ گل رخ اس سے اس کی دل کی بات پوچھتی ہے، وہ اس سے حقیقت بیان کرتی ہے اور بادشاہ زادے کی حقیقت وزیر زادے سے پوچھتی ہے۔ وزیر زادہ بتاتا ہے کہ وہ 7 دیپ کا شہزادہ ہے، ہر چیز وہاں پر بہت اچھی ہے، سب بہت خوش ہیں، پھر بھی وہ دلبر مرد ذات پر یقین نہیں کرتی۔ اس پر گل رخ دلبر کو پری الماس بانو کا قصہ سناتی ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں قصہ پری الماس بانو کے بارے میں۔ گل رخ پری دلبر سے کہتی ہے کہ تو دوستو بات کر رہے تھے قصہ پری الماس بانو کے بارے میں۔ گل رخ پری دلبر سے بتاتی ہے کہ بلخ میں شاہ عالم نام کا ایک بادشاہ تھا۔ شکار کے وقت وہ جنگل میں اپنی فوج سے بچھڑ جاتا ہے اور بھٹک کر ایک ایسے جنگل میں پہنچ جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، تھکا ہوا تھا تو سو جاتا ہے۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت پری جس کا نام الماس بانو تھا آتی ہے۔ یہ اس پر دیکھتے ہی عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ پری جب آدم ذات کو اپنے باغ میں اپنی جگہ پر دیکھتی ہے تو بہت غصہ کرتی ہے اور اس بادشاہ کو اپنی پریوں سے اتنا پٹواتی ہے کہ اس کو ادمرا کر کے اپنے جنگل سے باہر پھینکوا دیتی ہے۔ چونکہ یہ بادشاہ اس پری پر بہت زیادہ عاشق ہو چکا تھا، یہ روز ایسے ہی کرتا ہے اور روزانہ اس باغ میں آ کر پڑ جاتا ہے۔ یہ روزانہ الماس پری اس کو اپنی پریوں سے پٹواتی ہے اور جنگل سے باہر پھینکوا دیتی ہے۔ غصے میں آ کر الماس پری نے وہاں آنا بند کر دیا۔ یہ بادشاہ وہاں ایسے ہی آتا رہا اور اس پری کی یاد میں کئی مہینوں تک وہیں پڑا رہا۔ الماس بانو پری کی ایک کنیز تھی جس کا نام رحم دل تھا۔ وہ کئی مہینے کے بعد اس بادشاہ کو دیکھنے اس جگہ پر آتی ہے۔ یہ آ کر کے دیکھتی ہے تو وہ اس کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو کر کے اپنی سدھ بدھ کھو چکا تھا۔ یہ بات یہ رحم دل پری جا کر کے اپنی شہزادے الماس پری سے کہتی ہے اور اسے بہانے سے اس جگہ لاتی ہے جہاں یہ بادشاہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ اس الماس پری کو دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر پڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ اس کے پیروں میں گرتا ہے یہ پری اس کو ایسی زور کی ٹھوکر مارتی ہے کہ اس کا دم نکل جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد الماس پری پر بجلی گر جاتی ہے، یہ مر جاتی ہے اور دوزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ پر رحم نہیں کھانے کی وجہ سے اس کو دوزخ ملتی ہے۔ یہ قصہ سنا کر گل رخ پری دلبر سے کہتی ہے
کہ تیرا شہزادے سے بے درد ہونا اچھا نہیں، تجھ کو یقین نہیں آتا تو اپنی کسی دوسری ہمراز پری سے اس کا حال دریافت کر۔ چنانچہ اس پر دلبر پری اپنی ایک ہمراز پری مہربانوں کو اس کا حال دیکھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ وہ آ کر بتاتی ہے کہ وہ بس ہائے دلبر کا نام پکار رہا ہے اور چند گھڑی کا مہمان ہے۔ دلبر اسے بچانے کے واسطے گلرخ کو اپنی اوڑھنی کا کپڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادے کو دے دو اور اس کو ہوش میں لے آ اور اس کو تسلی دو۔ دلبر شہزادے کو لے کر محل میں کھوئی سی رہنے لگتی ہے، جس کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ایک کنیز پری جس کا نام نیاز بانو ہے اس کو ایک تماشے کے بارے میں بتاتی ہے۔ آئیے دوستو اب ہم اس تماشے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ نیاز بانو پری دلبر کو سناتی ہے۔ اس کو ہم قصہ بادشاہ بخارا کے نام سے بھی جان سکتے ہیں۔ تو نیاز بانو پری کہتی ہے کہ رنڈی اور مرد ایک ساتھ جا رہے تھے، پھر دونوں مرد ہو گئے اور دونوں ایک ایک لڑکے کو لے کر الگ الگ ہو گئے۔ چین خاں بخارا کا بادشاہ تھا، ان میں سے ایک دوسرا جو کہ رنڈی سے مرد بن گیا تھا، اس کا نام جہاں شاہ تھا، وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ چین خاں ایک باولی سے نکلی آواز سن کر رنڈی ہوا تھا، جس کو ایران کا بادشاہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو دوستو جب یہ بادشاہ ایران کا اس کو ساتھ اپنے لے گیا تھا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سب کیسے ہوا، تو پھر سے وہ اس باولی پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو لگائی بن جاؤ اور اگر لگائی ہو تو مرد بن جاؤ۔ تو ان میں سے پھر ایک مرد جو ہوتا ہے وہ لگائی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ایران کا بادشاہ اپنے ساتھ چین کے بادشاہ کو لے کر کے جاتا ہے جو کہ لگائی بنا ہوا تھا، اس کو اپنے ساتھ محل میں رکھتا ہے، اس سے ایک لڑکا ہوتا ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھر سے باولی پر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مرد بن جاؤ اور اپنے ملک جا کر کے حکومت کرو۔ تو وہ دونوں ایک ایک لڑکے کو لے کر اپنے اپنے ملک کو رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہی ایک قصہ نیاز بانو پری دلبر کو سناتی ہے۔ اس قصے کو ہم قصہ اشاق پری کے نام سے جان سکتے ہیں۔ نیاز بانو پری دلبر سے کہتی ہے کہ اشاق بانو پری میری ایک اچھی دوست تھی۔ ایک بار وہ سیر کو آدمیوں کے شہر کشمیر کو گئی۔ یہ یہاں آدمیوں کو جانور بنا کر اڑانے لگتی ہے۔ مقبول شاہ پیر کو گدھا بنا دیتی ہے۔ اس کو محبوب شاہ پیر گدھے سے آدمی بناتا ہے اور سرگزشت شاعری سن کر کہتا ہے کہ اس کے پاس اب مت جانا۔ لیکن اس پیر مقبول شاہ پر اس پری کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ یہ دوبارہ پھر سے اس شاخ پری کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی خوب آؤ بھگت کرتی ہے اور پھر اس کو شراب پینے کے لیے دیتی ہے۔ جیسے ہی تیسرا پیالہ شراب کا پیتا ہے تو اشاق بانو پری کہتی ہے کہ کتا بن جا۔ یہ کتا بن جاتا ہے اور ڈنڈا لے کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ چنانچہ یہ بھٹکتا بھاگتا پھر سے پیر محبوب شاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ محبوب شاہ اس کو وہاں سے بھگاتا ہے لیکن یہ اس سے جو ہے عاجزی کرتا ہے، جاتا نہیں، تو پھر سے وہ اس کو آدمی بنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب کی بار بالکل مت اس کے پاس جانا۔ لیکن عشق کا دیوانہ من پھر سے زور مارتا ہے اور یہ اشاق پری کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ اب تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو عشق میں کھرا اترا، اب میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اور اپنے پاس بٹھاتی ہے اور پھر سے اس کو شراب پلاتی ہے۔ اور جیسے ہی تیسرا پیالہ یہ شراب کا پیتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ مرغا بن جا۔ یہ فوراً ہی مرغا بن جاتا ہے اور ڈنڈا لے کر کے اس کو وہاں سے اڑا دیتی ہے۔ یہ پھر پیر محبوب شاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے پیر محبوب شاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے میرے کئی مریدوں کو اس طرح سے اس نے جانور بنا دیا ہے، کب تک ایسا چلتا رہے گا۔ وہ اس کو پھر سے آدمی بناتا ہے اور ایک اس کو علم سکھاتا ہے کہ اب کی بار تو اس کے پاس جانا اور جیسے ہی وہ تیرے ساتھ میں یہ شراب کا دورہ چلائے تو یہ اس علم کو پڑھ کر کے اس کو کوئی سا بھی جانور بنا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ سیدھا پھر سے
پری اس شاخ بانو کے پاس پہنچتا ہے، وہ اس کی خوب خاطر کرتی ہے اور کہتی ہے تو عشق میں کھرا اترا، اب کوئی تیرا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یہ پھر سے اس کو شراب پلاتی ہے۔ جیسے ہی تیسرا پیالہ شراب کا شاخ بانو پری پی رہی ہوتی ہے، یہ فوراً ہی کہہ دیتا ہے گھوڑی بن جا۔ چنانچہ وہ پری اس شاخ بانو گھوڑی بن جاتی ہے، یہ اس پر سوار ہو کر گھومتا پھرتا ہے اور اس کو باندھتا ہے، رات کو اس پر سواری کرتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پری ناز بانو دلبر سے کہتی ہے کہ میں اسی کے پاس سے بھاگ کر آ رہی ہوں۔ اس کے بعد گل رخ دلبر کو مہر افروز سے شادی کے لیے راضی کرتی ہے۔ ادھر گل رخ کی ماں گل چہرہ پری گل رخ کی خالہ یعنی اپنی بہن جہاں آرا کے پاس شہزادے مہر افروز کی شادی کا پیغام لے کر کے جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی جاتی ہے۔ طے وقت پر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ کچھ مہینے کے بعد شہزادے کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے۔ یہ وہاں سے رخصت ہو کر محبت افزا باغ جو کہ کوہ گلستان پہاڑ پر ہے وہاں آتے ہیں۔ یہاں پر ایک طوطے کو دلبر پیڑ پر بیٹھا ہوا دیکھتی ہے، اس کو یہ طوطا پسند آ جاتا ہے۔ یہ اپنی پریوں سے اس کو پکڑوا کر منگاتی ہے اور پنجرے میں اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ ایک دن رات کو جب شہزادہ دلبر سے گلے ملتا ہے تو گلے ملتے ہی مردہ حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دلبر بھی اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ طوطا دلبر سے کہتا ہے یہ مرا نہیں ہے، تو اپنی جان نہ دے، اگر تو نے اپنی جان دی تو یہ شہزادہ جیتے جی مر جائے گا۔ اور طوطا کہتا ہے اس سے کہ دراصل میں چین کا بادشاہ ہوں، میرا نام نجم عالم ہے اور مجھ پر بھی یہی حالت گزری ہے، تجھے یقین نہ ہو تو ایک بار وزیر زادے کو بھیج کر پتہ کروا لو۔ دلبر اس طوطے سے کہتی ہے کہ تم اپنا ماجرا مجھ سے بیان کرو، وہاں کا پتہ بتاؤ۔ اس کے بعد وہ طوطا یعنی کہ بادشاہ چین نجم عالم اپنا قصہ اپنا ماجرا سناتا ہے۔ دوستو اس کے آگے ابھی کہانی اور باقی ہے۔ اس خلاصے کو یہی روک کر کے ہم اس سے متعلق اہم سوالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ تو دوستو کل ہم نے سوال نمبر 34 تک دیکھ لیا تھا، اب ہم کوشچن نمبر 35 دیکھتے ہیں۔ یہ 34 سے ہی دیکھتے ہیں۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں سوداگر بچہ ارجمند جہاز کے پھٹنے کی وجہ سے کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ تو یہ سوداگر بچہ سمندر کے تختے کے سہارے بہتے بہتے صاحب آباد نامی شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 35، قصہ مہر افروز و دلبر میں صاحب آباد نامی شہر شہزادی کا نام کیا تھا؟ تو دوستو صاحب آباد نامی شہر کی شہزادی کا نام نوبہار بانو تھا، جو سمندر میں بہہ رہے سوداگر بچے ارجمند کو نکلواتی ہے، اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے اور پوری بادشاہی اس سوداگر بچے کو سونپ دیتی ہے۔ کوشچن نمبر 36، قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ روم جہاز کے تباہ ہو جانے پر سمندر میں بھٹکتے ہوئے جب ایک پہاڑ پر پہنچتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا کھاتا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے سی مرغ کے انڈے۔ دوستو کوشچن نمبر 36، قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ روم جہاز کے تباہ ہو جانے پر سمندر میں بھٹکتے ہوئے جب ایک پہاڑ پر پہنچتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا کھاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سی مرغ کے انڈے۔ سی مرغ کے انڈے کھا کر کے یہ اپنی بھوک مٹاتا ہے اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 37، قصہ مہر افروز و دلبر میں سی مرغ کے انڈے کھانے سے پر کس کے جسم پر نکل آتے ہیں؟ تو جواب ہے شہزادہ روم کے جسم پر۔ جیسے ہی شہزادہ روم قصہ مہر افروز و دلبر میں سی مرغ کے انڈے کھانے سے پر کس کے جسم پر نکل آتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب ہے سی مرغ کے انڈے کھانے سے شہزادہ روم کے جسم پر نکل آتے ہیں۔ سوال نمبر 38، قصہ مہر افروز و دلبر میں شیر بیگ کون ہے؟ تو جواب ہے ایک شہری جو گاؤں کے دھوبی سے کپڑے دھلواتا ہے
क्वेश्चन नंबर 39 قصہ مہر افروز و دلبر میں رستم بیگ کون ہے؟ جواب ہے ایک گاؤں کا حاکم۔ سوال نمبر 40 قصہ مہر افروز و دلبر میں نور عالم جسم کے پروں سے کیسے آزاد ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب وہ سمرغ کے انڈے کھا لیتا ہے تو اس کے جسم پر پر نکل آتے ہیں، تو اس کے جسم سے وہ پر کس طرح سے جھڑتے ہیں، یہ اس سے کیسے آزاد ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے لون کھانے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 41 ملک خطا میں پہنچ کر شہزادہ روم کو دلربا کیسے پہچانتی ہے؟ جواب ہے محل کے جھروکے سے دیکھ کر۔ جس روز نور عالم کو دلربا کا خواب آیا تھا اسی رات کو دلربا کو بھی نور عالم کا خواب آیا تھا، اس نے اس کی ایک تصویر بنا لی تھی، یہ لونڈی کو بھیج کر اس کا حال دریافت کرتی ہے، یہ اس کو اپنی سرگزشت لونڈی کے ذریعے دلربا تک پہنچوا دیتا ہے، دلربا 2 گھوڑے خریدنے کے لیے لونڈی کے ذریعے روپیے بھجوا دیتی ہے اور رات کو گھوڑے تیار رکھنے کے لیے کہتی ہے۔ سوال نمبر 42 قصہ مہر افروز و دلبر میں ملک خطا میں جھروکے کے نیچے شہزادہ روم کو بے ہوش کر کے کون گھوڑے لے کر بیٹھ جاتا ہے؟ جواب ہے ایک چور یا چوٹا۔ سوال نمبر 43 قصہ مہر افروز و دلبر میں دلربا چور سے کیسے چھٹکارا حاصل کرتی ہے؟ جواب پانی پینے کے بہانے سے چور کو کنویں میں دھکیل کر۔ سوال نمبر 44 قصہ مہر افروز و دلبر میں دلربا کو قمر آباد شہر میں کون پکڑ لیتا ہے؟ جواب ہے یہاں کا بادشاہ جس کا نام سید جواہر، یہ ایک بدصورت حبشی تھا۔ سوال نمبر 45 قصہ مہر افروز و دلبر میں جب حبشی دلربا سے شادی کے لیے بولتا ہے تو وہ اس سے کتنے ماہ کی مہلت طلب کرتی ہے؟ جواب 3 ماہ کی۔ سوال نمبر 46 قصہ مہر افروز و دلبر میں دلربا کس کی مدد سے حبشی کے محل سے آزاد ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ایک ساہوکار بچہ جس کا نام دھن روپ تھا، اس کی مدد سے۔ سوال نمبر 47 قصہ مہر افروز و دلبر میں دھن روپ کون تھا؟ جواب ہے ایک ساہوکار بچہ۔ سوال نمبر 48 قصہ مہر افروز و دلبر میں دلربا کے سبھی عاشقوں چور، حبشی، ساہوکار بچہ اور شہزادہ روم کا ملن دلربا سے کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے سوداگر بچہ ارجمند کے محل یعنی صاحب آباد شہر میں۔ دوستو یہاں پر یہ چوروں کا یعنی کہ ان چاروں کا جو ملن ایک جگہ ارجمند کے محل میں ہوتا ہے، اس سے باغ و بہار کی کہانی یاد آ جاتی ہے۔ باغ و بہار کا جو قصہ ہے آزاد وقت والا، وہاں پر چاروں درویش ایک جگہ ملتے ہیں، یہاں پر یہ چاروں کے چاروں عاشق جو کہ دلربا کے ہیں وہ ارجمند کے محل میں ملتے ہیں۔ سوال نمبر 49 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادی دلربا اور شہزادہ روم نور عالم کا ملن کس کی مدد سے ہوا؟ جواب ہے ساہوکار بچے ارجمند کی مدد سے۔ دوستو اس داستان کے اندر باغ و بہار میں جو چاروں درویش ایک جگہ بادشاہ روم کے یہاں ملتے ہیں، تو یہاں پر یہ چاروں کے چاروں عاشق سوداگر بچے ارجمند کے محل میں صاحب آباد شہر میں ملتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ساہوکار بچہ اور شہزادہ روم سمندر میں بھٹک جاتے ہیں، ان کا جہاز برباد ہو جاتا ہے، تو اسی سے ہی ملتا جلتا قصہ فسانہ عجائب میں ملتا ہے، تو وہاں سے فسانہ عجائب کی جھلک اس داستان میں ملتی ہے۔ اس داستان کے اندر مثنوی سحر البیان اور باغ و بہار اور فسانہ عجائب کی جھلک ظاہری طور پر دکھائی دیتی ہے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال یہاں پر دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 50 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز سے دلبر کے ملن کی پیشن گوئی کون کرتا ہے؟ جواب ہے فقیر آرزو بخش۔ فقیر آرزو بخش نے اس کو بتایا تھا کہ تیرا ملن دلبر سے ضرور ہوگا۔ سوال نمبر 51 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جادوئی چکر کون دیتا ہے؟ قصہ مہر افروز دلبر میں شہزادہ مہر افروز کو مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جادوئی چکر کون دیتا ہے؟ جواب ہے فقیر آرزو بخش۔ سوال نمبر
52 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز کو کوہ ہیکل دیووں کے سردار کے پاس کون لے کر کے جاتا ہے؟ جواب ہے ایک دیو جو درخت کے نیچے سے شہزادے کو پکڑ لیتا ہے۔ وزیر زادے کو دیونی اپنے ساتھ باغ میں لے جا کر عاشقی کرتی ہے۔ سوال نمبر 53 قصہ مہر افروز و دلبر میں کوہ پیکر کون ہے؟ جواب ایک دیونی جو مہر افروز کو کوہ ہیکل دیووں کے سردار کی قید سے اپنے پاس بلواتی ہے اور اس پر عاشق ہوتی ہے، اس کو لے کر باغ کی سیر کو جاتی ہے۔ سوال نمبر 54 قصہ مہر افروز و دلبر میں گلزار بانو کون ہے؟ جواب ہے شہر آرام باد کے بادشاہ ملک عالم کی بیٹی جو شہزادہ مہر افروز کو باغ میں دیونی کے ساتھ دیکھ کر عاشق ہو جاتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دیووں کو حکم دیتی ہے کہ شہزادہ مہر افروز کو اس سے چھین کر میرے پاس لاؤ۔ ان کی کوہ پیکر کے دیووں سے شدید جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں کوہ پیکر کی ہار اور گلزار بانو پری کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ مہر افروز کو اپنے ساتھ محل لاتی ہے۔ گلزار بانو کی 3 دن کے بعد شادی ہونے والی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 55 قصہ مہر افروز و دلبر میں مراد شاہ کون ہے؟ جواب پری گلزار بانو کا منگیتر پریزاد۔ سوال نمبر 56 قصہ مہر افروز و دلبر میں گل اندام کون ہے؟ جواب ہے گلزار بانو کی ماں جو شہزادہ مہر افروز کو کنویں میں قید کروا دیتی ہے۔ تو دوستو قصہ مہر افروز و دلبر میں گل اندام کون ہے؟ تو ہم نے بھی آپ کو بتایا گلزار بانو کی ماں جو شہزادہ مہر افروز کو کنویں میں قید کروا دیتی ہے۔ سوال نمبر 57 قصہ مہر افروز و دلبر میں فریاد رس کون ہے؟ جواب آرام بخش شہر اور پریوں کا بادشاہ۔ سوال نمبر 58 قصہ مہر افروز و دلبر میں گل رخ پری کون ہے؟ جواب آرام بخش کے بادشاہ فریاد رس کی بیٹی جو دیو ہیکل کی اپنے ملک آمد کے باعث دوستو یہ ہیکل نہیں ہے، جو دیو کی اپنے ملک آمد کے باعث بندوبست درست کرنے نکلتی ہے۔ اسی بیچ تو دوستو آرام بخش کے بادشاہ فریاد رس کی بیٹی جو دیو ہیکل، دوستو یہ ہیکل نہیں ہے، یہ کوہکن ہے، اس کی جگہ آپ کوہکن کر لیجئے گا۔ تو آرام بخش کے بادشاہ فریاد رس کی بیٹی جو کوہکن دیو کے اپنے ملک آمد کے باعث بندوبست درست کرنے کے لیے نکلتی ہے تو باغ میں وزیر زادے کو دیونی کے ہاتھوں مار کھاتا دیکھ کر اپنی ماں گل چہرہ سے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ آئیے دوستو اب ہم نیکسٹ کوشچن یہاں پر دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 59 قصہ مہر افروز و دلبر میں دیونی کے ذریعے آدم زاد یعنی وزیر زادے کو مارنے کی شکایت فریاد رس سے کون کرتا ہے؟ جواب ہے اس کی بیوی گل چہرہ۔ سوال نمبر 60 بادشاہ فریاد رس کو ظالم دیو کوہکن سے چھٹکارا کون دلاتا ہے؟ جواب ہے وزیر زادہ۔ سوال نمبر 60 قصہ مہر افروز و دلبر میں جس دیو نے شہزادے مہر افروز کو پکڑا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بد اندام۔ سوال نمبر 61 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز کو کنویں میں کس نے قید کیا تھا؟ جواب ہے گلزار بانو کی ماں گل اندام نے۔ سوال نمبر 62 قصہ مہر افروز و دلبر میں شہزادہ مہر افروز کو کنویں کی قید سے کون آزاد کرتا ہے؟ جواب فریاد رس کے خط پر وہاں کا بادشاہ ملک عالم۔ سوال نمبر 63 قصہ مہر افروز و دلبر میں جہاں آرا کون ہے؟ جواب ہے دلبر کی ماں اور گل چہرہ کی بہن اور گل رخ کی خالہ۔ دوستو یہ سوال بہت اہم ہے چونکہ یہ دلبر کی ماں ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں جہاں آرا کون ہے؟ اور دلبر جو ہے اس قصے کی ہیروئن ہے، تو جہاں آرا کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو قصہ مہر افروز و دلبر میں جہاں آرا دلبر کی ماں گل چہرہ کی بہن اور گل رخ کی خالہ ہے۔ سوال نمبر 64 قصہ مہر افروز و دلبر میں ملک حسن آباد میں دلبر کے پاس شہزادہ مہر افروز کو کون لے کر جاتا ہے؟ جواب ہے پری گل رخ۔
وہاں جان بخش باغ میں جو کہ دلبر کا باغ ہے، شہزادہ دلبر کی تصویر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور گلرخ دلبر کو باغ کی سیر کو لے آتی ہے، جہاں وہ شہزادہ مہر افروز کو بے ہوشی کی حالت میں اپنا نام پکارتا دیکھتی ہے۔ کوشچن نمبر 65، قصہ مہر افروز و دلبر میں دلبر کو پری الماس بانو کا قصہ کون سناتا ہے؟ جواب ہے پری گل چہرہ۔ تو دوستو اس کا جواب غلط ہو گیا ہے، یہاں پر غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ جو جواب یہاں پر لکھا گیا ہے گل چہرہ، یہ گل چہرہ نہیں ہے بلکہ گل رخ ہے۔ اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں دلبر کو پری الماس بانو کا قصہ کون سناتا ہے؟ جواب ہے پری گل رخ۔ سوال نمبر 66 اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 66 ہے، قصہ مہر افروز و دلبر میں الماس بانو پری کا قصہ دلبر کو کون سناتا ہے؟ جواب ہے پری گل رخ۔ سوال نمبر 67، قصہ مہر افروز و دلبر میں بلخ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے شاہ عالم۔ سوال نمبر 68، قصہ مہر افروز و دلبر میں الماس بانو پری سے عشق کون کرتا ہے؟ جواب ہے بلخ کا بادشاہ شاہ عالم۔ کوشچن نمبر 69، قصہ مہر افروز و دلبر میں رحم دل پری کون تھی؟ جواب ہے الماس بانو پری کی کنیز۔ سوال نمبر 70، قصہ مہر افروز و دلبر میں رنڈی اور مرد کے تماشے کا قصہ دلبر کو کون سناتا ہے؟ جواب ہے نیاز بانو پری۔ سوال نمبر 71، قصہ مہر افروز و دلبر میں چین خاں کس دیش کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے بخارے کا۔ سوال نمبر 72، قصہ مہر افروز و دلبر میں ایران کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے جہاں شاہ۔ سوال نمبر 73، قصہ مہر افروز و دلبر میں اشاق بانو پری کی بات دلبر کو کون سناتا ہے؟ جواب ہے ناز بانو پری۔ سوال نمبر 74، قصہ مہر افروز و دلبر میں آدمیوں کے شہر کشمیر کی سیر کو کون سی پری جاتی ہے؟ جواب ہے اشاق بانو پری۔ سوال نمبر 75، قصہ مہر افروز و دلبر میں کون سی پری آدمیوں کو جانور بناتی ہے؟ جواب ہے اشاق بانو پری۔ سوال نمبر 76، قصہ مہر افروز و دلبر میں پری مقبول شاہ کو پری اشاق بانو نے کون سا جانور بنایا تھا؟ تو 3 بار اس کو جو ہے جانوروں میں تبدیل کیا تھا۔ جواب پہلی مرتبہ گدھا، دوسری مرتبہ کتا اور تیسری بار مرغا بنایا تھا۔ سوال نمبر 77، قصہ مہر افروز و دلبر میں پری اشاق بانو کو گھوڑی کون بناتا ہے؟ جواب ہے پیر مقبول شاہ۔ پیر مقبول شاہ مہر افروز و دلبر قصے کے اندر اشاق بانو کو گھوڑی بناتا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب یہ اشاق بانو پری کے عشق میں گرفتار اس کے پاس جاتا ہے تو شراب کے تیسرے پیالے پر گھوڑی بن جا کہہ کر اس کو گھوڑی بنا دیتا ہے۔ دن میں اس پر سواری کرتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ پیر مقبول شاہ کو گدھے، کتے اور مرغے سے آدمی پیر محبوب شاہ نے بنایا تھا اور پری کو گھوڑی بنانے کا علم بھی اس کو محبوب شاہ نے ہی دیا تھا۔ سوال نمبر 78، قصہ مہر افروز و دلبر میں مہر افروز کی شادی کا پیغام دلبر کی ماں جہاں آرا کے پاس کون لے کر جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے گل رخ پری کی ماں گل چہرہ۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ دوستو اب ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 79، قصہ مہر افروز و دلبر میں نجم عالم کون ہے؟ جواب ہے چین کا بادشاہ جو طوطا بن کر محبت افزا باغ میں پیڑ پر بیٹھا تھا، جس کو دلبر نے اپنے پاس پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ سوال نمبر 80، قصہ مہر افروز و دلبر میں جب رات میں دلبر سے گلے ملتے وقت مردہ ہو جاتا ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر میں جب رات میں مہر افروز، دوستو یہاں پر مہر افروز چھوٹ گیا ہے، رات میں مہر افروز
دلبر سے گلے ملتے وقت مردہ ہو جاتا ہے، اس کو مردہ حالت میں دیکھ کر دلبر جب اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تب اس سے ایسا کرنے کو کون منع کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے طوطا۔ اور وہ طوطا کون ہے؟ یہی جو کہ چین کا بادشاہ ہے۔ طوطا کہتا ہے کہ یہ شہزادہ مرا نہیں ہے، بلکہ اگر تو جان دے دے گی تو تو اس کو مار دے گی، یہی حالت مجھ پر بھی گزری ہے۔ اور دلبر سے یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو فرینڈز، اس داستان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، جو کہ اس کا پارٹ 3 ہوگا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ دوستو یہاں پر ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں ان سب کی PDF ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک سے ان سے جڑ کر ان سب کی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔